السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 68 تک 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے وہ نیک عورتیں پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر و شرک کی بیماری ہے اور جو لوگ مدینہ میں افواہیں بری خبریں پھیلاتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، تو وہ لوگ تھوڑے ہی دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ بنو قریظہ اور ان جیسی فکر رکھنے والے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت پھٹکار کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ جس میں حق کا انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن حق کا انکار کرنے والوں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اور حق کا انکار کرنے والے کہیں گے، ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ حق کا انکار کرنے والے کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ان سرداروں کو دگنا یعنی ڈبل عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت یعنی پھٹکار بھیج دے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 68 تک۔ آیت نمبر 59 پر غور کیجئے، پردے کا حکم ہے۔ گھر سے باہر جب عورتیں نکلے تو پردہ کرے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے، پہچان لی جائیں گی تو ستائی نہیں جائے گی۔ اب یہاں بناتک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا بیٹیوں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ پھر اسی طرح ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ ایک غزوے میں وہ پیچھے رہ گئی تھی تو صفوان بن معطل ایک صحابی جو تھے، ان کا کام تھا کہ اخیر میں جو کچھ بچ جائے اس کو لے کر آئے۔ تو دیکھا یہ کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہار تلاش کرنے گئی تھی اور ان کے اونٹ کو لوگ لے کر چلے گئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صفوان بن معطل نے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فخمرت وجہی بجلبابی۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے چھپا لیا۔ تو چہرے کا پردہ، یہ تو زندے سے پردہ ہوا، مردے سے بھی وہ پردہ کرتی تھی، آج تو زندے سے پردہ نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، حدیث نمبر 25660۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے اور میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، تو میں اپنے گھر جاتی تھی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے وہاں، فلما دفن عمر معه فوالله ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثيابی حیاء من عمر۔
جب بھی میں داخل ہوتی تو بہترین دوپٹہ لے لیتی، کپڑے لے لیتی، عمر سے حیا کرتے ہوئے، جبکہ وہ تو دفن ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو پردے کی حکمت یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو ستائی نہ جائے گی۔ پردہ جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی عزت و آبرو کو بڑھانے کے لیے، اس کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہے۔ آپ خود ہی غور کیجئے، دیکھیے ایک کیلا چھلا ہوا ہے اور ایک کیلا بند ہے، جو چھلا ہوا ہے اس پر مکھیاں آئیں گی، پھر اسی طریقے سے چاکلیٹ اگر چھلے ہوئے تو اس پر مکھیاں آ جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا جو چیز بند رہے اسی میں اس کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کے اندر جو بھی چیز ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آیت نمبر 60 پہ غور کیجئے، اس کے اندر ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یعنی مدینہ کے اندر بری خبریں پھیلانے والے۔ اس آیت میں بری خبریں پھیلانے والوں سے مراد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ہے۔ جنگ خندق میں مدینہ میں رہتے ہوئے بنو قریظہ نے کافروں کا ساتھ دیا، تو بنو قریظہ کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بھی قتل ہوا، جس نے بنو قریظہ کو عہد توڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آیت نمبر 61 پر غور کیجئے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں بری خبریں پھیلانے والے سے مراد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ہے۔ بنو قریظہ نے خیانت کی اور معاہدے کو توڑ دیا اور عرب کے کافروں کے ساتھ مل گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ خندق سے فارغ ہونے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جبریل امین آئے اور کہا آپ نے ہتھیار ڈال دیا، ہم فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا عصر کی نماز بنو قریظہ کے یہاں جا کر ادا کرنی ہے۔ 3000 مجاہدوں کے ساتھ بنو قریظہ کے یہاں پہنچ گئے۔ 25 دن محاصرے کے بعد بنو قریظہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے حق میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مالوں کو مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اسی طرح ہوا اور بنو قریظہ کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بھی قتل ہوا، جس نے بنو قریظہ کو عہد توڑنے پر مجبور کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے سعد بن معاذ، آسمان والے نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ تم نے کیا ہے۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68 پر غور کیجئے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے افسوس کریں گے، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ اللہ کی بات مانتے، یعنی قرآن پر عمل کرتے، کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، حدیث پر عمل کرتے، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ کہیں گے کہ ان سرداروں نے ہم کو بھٹکایا، اے اللہ تو اس کو ڈبل عذاب دے اور اس پر لعنت بھیجتے، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔